تم اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں ہے، بدترین منافقت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بدتمیز انسان سے سب سے تمیز سے بات کرتے ہیں۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، یعنی بیکار کی بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کمظرف مرد کے محتاج نہ ہو، اور کسی سچے مرد کے سچے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کی نظر نہ ہو۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ بچو ایسے شخص سے جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود ہی نہیں ہے، کل تم پر ان برائیوں کا الزام بھی دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہو۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھیں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ وقت کے کیلنڈر ہر کسی کے خوبصورت کردار کی داستان رہتے ہیں، خوبصورت چہرے نہیں۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے اور کچھ لوگوں کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ جو عالم علم سے دنیا کا فائدہ اٹھاتا ہے اس سے دین کا فائدہ اٹھ جاتا ہے۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ زبردستی کی محبت سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر مکمل آداب سے پڑھنی چاہیے۔ زندگی تو سستی ہے صاحب، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ دشمنان اسلام کے فیشن کو اپنائے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کر دیں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا ہوگا تو آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائے۔ انشاءاللہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کون بچے گا یہاں؟ وہی بچے گا جو اتباع سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا۔ صحیح عالم باعمل ہو، اگر تنہا بھی ہو تو دنیا کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اسلام میں سیرت منانا نہیں اپنانا ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، یہی اصل انسانیت ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔